الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین بشیرا ونذیرا والصلاة والسلام علی الرسول المکی المدنی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد معزز سامعین، سلسلہ گفتگو اپنی کل کی مجلس سے مربوط کروں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج بھی کل ہی کی طرح مجھے کہنا پڑے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اتنا مجبور ہے کہ اس کی قدرت کے اندر یہ وقت بھی نہیں ہے، لہذا جب انسان کی وقت پر اگرچہ کہ قدرت نہیں ہے مگر وقت اچھا گزارنے کے اوپر انسان کی قدرت ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ جتنا وقت پروردگار عالم نے اسے دیا ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں کی محبت ہے، یقیناً آج آخری مجلس ہے اور کل میں پھر اپنے وطن میں، آپ اپنے وطن میں، مگر آج بیٹھا ہوا ایک چیز سوچ رہا تھا تو ذہن میں آئی کہ اگرچہ کہ یہاں سے جانے کا ایک یہ ہے کہ مومنین جب اتنی زیادہ محبت دیتے ہیں تو انسان کو دل میں جو ہے وہ ایک خفت محسوس ہوتی ہے، مگر دوسری طرف خوشی کس چیز کی ہے کہ جا کر اپنے گھر والوں سے ملوں گا، وہاں کے دوستوں سے ملوں گا، مولا کی زیارت کروں گا۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر بھی اگر ذکر آل محمد کو سنتا رہے اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے تو خود یہ محبت ہی اس کے لیے وہاں پر جانے کے لیے راحت کا باعث بن جائے گی۔ خود یہ محبت، یعنی کیا محبت ہوگی، کیا منظر ہوگا کہ جب قبر کے اندر خود علی ابن ابی طالب آئے اور منکر نکیر سوال کر رہے ہوں اور مولا ان سے آ کے کہیں کہ خاموش یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ذرا اس منظر کو انسان تصور کرے تو اگرچہ کہ انسان ہے، دل ہے، پتھر نہیں رکھتے، دل رکھتے ہیں، یقیناً انسان کو اپنے گھر والوں کی جدائی کا خوف ہوتا ہے، دل میں خفت ہوتی ہے، لیکن وہ منظر انسان کو اس مصیبت سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اگر انسان نے واقعاً آج آپ اپنے اعمال کو بستر پہ آج جب لیٹ جائیں آپ تو آنکھیں بند کر کے اپنی ساری زندگی کا ایک جائزہ لیجئے گا اور اپنے اعمال کی طرف ایک نظر کیجئے گا تو آپ کو جو نمازیں نظر آئیں گی تو وہ ویسی نظر آئیں گی کہ اگرچہ کہ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئے تھے مگر نماز کے اندر ہی ہم پورے دنیا میں گھوم پھر کر آ گئے تھے۔ آپ اپنے تمام اعمال کو دیکھیے گا، اگرچہ کہ کسی کو صدقہ دیا تھا مگر اس کو دینے کے بعد اس انداز سے جتایا تھا، تو ہر چیز انسان کو بہت چھوٹی نظر آئے گی، مگر اسی زندگی کے اندر جب آپ رحمت آل محمد کا مشاہدہ کریں گے اب انسان کے دل میں جو تازگی آئے گی کہاں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ میں حسین کے فرش عزا پر گیا تھا، اللہم صلی علی محمد
آپ تصور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کر کے دیکھیے گا، یقین جانیے آپ کے پاس آخرت کے لیے آپ کو جو خود اپنے لیے سب سے بہترین چیز نظر آئے گی وہ در آل محمد، کہ ہاں یہ ہستیاں وہاں پر ہوں گی، انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو انسان زندگی بھی انہی لوگوں کی محبت میں صرف کرے، اور آج انہی ہستیوں میں سے کل جو تذکرہ کیا تھا اسی کے ساتھ متصل ہو جاتا ہوں۔ کل آپ کے سامنے میں نے شہزادہ علی اکبر کے کچھ فضائل پیش کیے تھے، وہ مکتوب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا مولا نے جو صحابی کو لکھا تھا، اس کا نام حارث ابن جارود نہیں ہے، منذر ابن جارود ہے، منذر ابن جارود، اس کو مولا نے یہ خط لکھا تھا۔ تو میں نے یہ بات جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کل، اب جو لوگ کل کی مجلس میں نہیں تھے ان سے معذرت کے ساتھ، مگر ابھی آپ لوگ بھی متصل ہو جائیں گے۔ تو خصوصیت اور فضیلت کا ایک فرق آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ خصوصیت اور فضیلت میں کیا فرق ہے۔ ہمارے پاس روایات موجود ہے، یہ بھی شہزادہ علی اکبر کی ایک خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ سے شباہت رکھتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ناف سے لے کر قدموں تک رسول اللہ سے شباہت رکھتے تھے۔ یہ روایات ہیں ہمارے پاس، یعنی آدھے آدھے جسم کے اندر شباہت تھی۔ مگر یہ شہزادہ، دیکھیے میں نے پھر کل کہا تھا، خصوصیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افضل ہو گئے، خصوصیت اور فضیلت میں یہ فرق ہے۔ خصوصیت کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، مثلا مولا علی کو رسول اللہ نے کہا کہ 5 ایسی خصوصیتیں جو تمہیں ملی مجھے نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی رسول اللہ سے افضل ہو گئے ہے؟ آپ نتیجہ نکال سکتے؟ خصوصیت سے افضلیت طے نہیں ہوتی کبھی بھی، یہ جملہ، یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں، خصوصیت سے کبھی بھی افضلیت طے نہیں ہوتی۔ تو مولا حسن اور مولا حسین کا آدھا آدھا جسم رسول اللہ سے شباہت رکھتا تھا، مگر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ سر سے لے کر قدموں تک رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ خصوصیت ہے شہزادہ علی اکبر، سر سے لے کر قدموں تک شہزادہ۔ اور کل میں اسی ہستی کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مرتبط ہو گیا تھا کہ ان ہستیوں کے اندر جس کو اصطفاء ثانیہ کی منزلت کہا جاتا ہے، کہ جنہیں آل محمد نے اپنے لیے پھر اختیار کیا، پروردگار عالم نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے آل محمد کو اختیار کیا، آل محمد نے پھر اپنے لیے جن ہستیوں کو اختیار کیا اس میں سے ایک شہزادہ علی اکبر ہے، اور انہی ہستی میں سے ایک ہستی کہ جن کا کل بھی ذکر رہا آج بھی آ رہا ہے، وہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد۔ کیا عجیب و غریب مرتبہ ہے شہزادی کا۔ اب شہزادی کو مرتبے کے سمجھنے کے لیے کچھ روایات آج آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب یہ شہزادی اس دنیا میں آئی ہے، اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے پنجتن کے یہ فضائل ہیں کہ پنجتن کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ کے، خود رسول اللہ کا نام بھی پروردگار عالم کی جانب سے آیا، اور باقی 4 ہستیوں کے نام بھی خود رسول اللہ نے رکھے۔ بعینی یہی روایت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ملتی ہے، نام سے جس کی فضیلت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا ہے روایت؟ 2 طریقے سے روایت ہے کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اس دنیا میں آئی، ان کی ولادت ہوئی، تو ایک مرتبہ ایک روایت کے مطابق خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے شہزادی کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر مولا علی کی خدمت میں پیش کیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ مولا حسین جب جیسے ہی شہزادی کی ولادت ہوئی تو دوڑتے ہوئے خوشی خوشی بابا کے پاس گئے اور کہا بابا آج ہمیں بہنا ملی ہے۔ خود مولا حسین خوشی خوشی دوڑتے ہوئے گئے۔ تو جب وہاں پر، اب روایت کا آگے کا تسلسل، جب جیسے ہی مولا علی کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ جناب زہرا نے کہا کہ آپ ذرا اس بچی کا نام تجویز کیجئے۔ تو مولا علی نے پوچھا، کہا زہرا تم نے خود کیوں اس کا نام نہیں رکھا؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کے اوپر اپنے آپ کو برتری نہیں دے سکتی۔ تو مولا امیر نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم خود پر، مجھ پر خود کو برتری نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے میں خود پر رسول اللہ کو برتری نہیں دے سکتا، لہذا چلو رسول اللہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور اس بچی کا نام تجویز کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس بچی کا نام کیا رکھا جائے۔
اب جب رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، ایک مرتبہ رسول اللہ نے شہزادی کو اپنی آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد گریہ کرنا شروع کیا. رسول اللہ رو رہے ہیں. تو مولا حسین نے سبب پوچھا تھا. مولا علی نے بھی جب ہاتھ میں لیا تھا تو گریہ کیا تھا، تو مولا حسین نے وہاں پر سبب پوچھا تھا، کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا علی نے صرف ایک جواب دیا تھا، حسین ان قریب تجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں اس شہزادی کے اوپر رو رہا ہوں. اور رسول اللہ نے بھی گریہ کرنا شروع کیا. جیسے ہی شہزادی رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آئی تو ایک مرتبہ جب گریہ کرنا شروع کیا، پہلے کہا کہ جناب زہرا نے پوچھا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھو. اور زینب آپ کو پتہ ہے مرکب ہے، زین و ابن، باپ کی زینت، باپ کی زینت، زین و ابن، یہ مرکب ہے اور اس کو ملا کر جو ہے وہ ایک نام بنا ہے. پھر نام رکھا زینب. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا. جب شہزادی نے پوچھا بابا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ یہ بھی اس گھر کا نصیب ہے. دیکھیے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. کیا یہ شہزادی کی مصیبت کیا ہوگی؟ اس گھر کی مصیبت دیکھیے کیا ہے کہ کبھی حسین آتے ہیں تو گریہ ہوتا ہے، کبھی زینب آتی ہیں تو گریہ ہوتا ہے، کبھی عباس آتے ہیں تو گریہ ہوتا ہے. یعنی آل محمد کے نصیب میں کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عمل ہے ہمارا پروردگار عالم کی خاطر. لیکن بہرحال ایک فطری چیز ہے، پروردگار عالم نے فطرت کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. ایک فطری چیز ہے بچوں کی محبت، کہ کائنات کے رسول جیسا شخص اس فطرت کے تقاضے کے مطابق گریہ کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو رسول اللہ نے جملہ کہا، اس جملے کی وجہ سے شہزادی کو ام المصائب کہا جاتا ہے. ابھی پیدا ہوئی ہیں اور شہزادی کا لقب پڑ گیا ام المصائب. اور رسول اللہ نے کیا جملہ کہا؟ یہاں پر ایک مرتبہ شہزادی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ المصائب بعد المصائب، یعنی مصیبتوں کے بعد مصیبتیں اس کا مقدر ہے. اور ایک مرتبہ سب نے مل کر گریہ کیا. اب اس بیوی کی مصیبت پہ گریہ کرنا، جب سب نے گریہ کیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من بکاہا، جو اس بچی پر گریہ کرے، کمن بکا علی اخویہا، اس کا ثواب بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے بھائیوں پر رونے کا ثواب ہے. یعنی جیسا امام حسین پر گریہ کرنے کا ثواب ہے ویسا ہی ثواب شہزادی زینب کی گریہ کرنے کے اوپر ہے. گریہ کرنے کے اندر مساوات دیکھیے. اب اس شہزادی کی فضیلت، اب وہ ساری کی ساری روایتیں پڑھ کر دیکھیے کہ جو امام حسین کے گریہ کے ثواب کے لیے ایک آنسو اگر حسین پہ بہا جائے تو وہ جنت واجب کرتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ایک آنسو اگر شہزادی پر بہایا جائے تو وہ جنت واجب کرتا ہے. یہ ہے رتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کامن، بالکل ویسا ہی ثواب ہے جیسا اس کے بھائیوں پر رونے کا ثواب ہے. یہ اس بچی کی ابتدا ہے، کیونکہ معصوم کی زبان سے سنے نا، زبان معصوم کسی کی اہمیت کو بیان کرے گی کہ اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے. یہ ایک فضیلت. اچھا، دوسری فضیلت اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کے میدان کے اندر دیکھیے، شام غریبہ میں، وہاں پر بھی یہ جملہ ملتا ہے اور یہ جملہ جو ہے وہ دربار شام میں بھی ملتا ہے کہ جب خیموں سے باہر نکلنے کا شہزادی نے سوال کیا تو اس وقت امام سجاد نے کہا تھا انتی عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ. اور اسی طریقے سے دربار یزید کے اندر جب شہزادی نے خطبہ دینے کے لیے اجازت لی سید سجاد سے تو اس وقت بھی سید سجاد نے یہی جملہ کہا انتی عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اب یہ دیکھیں، یہ معصوم کی زبان ہے، چوتھے امام کی زبان ہے، اور شہزادی زینب کو یہ ٹائٹل دے رہی ہے. جب سوال کر رہی ہیں شہزادی دونوں مرتبہ، دیکھیں بعض اوقات روایت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ روایت کے قرائن کیا ہے، روایت کا اطراف کیا ہے، روایت کا پس منظر کیا ہے. کیوں
کیوں آئی ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ؟ سوال کرنے آئی ہیں سید سجاد سے، اور امامت جواب کیا دے رہی ہے؟ انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ تو ایسی جاننے والی ہیں کہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، آپ ایسی جاننے والی ہیں۔ وہ فہمۃ غیر مفہمہ، اور ایسا فہم رکھتی ہیں کہ جسے کسی نے فہم دیا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی نے نہیں دیا، مطلب کیا؟ یعنی علم لدنی مباشرتاً آپ کے اوپر آتا ہے، آپ پروردگار عالم کی بارگاہ سے سیکھ کر آئی ہیں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب پروردگار عالم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے۔ شہزادی کی حقیقت کیا ہے کہ سید سجاد کہہ رہے ہیں انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جسے کسی دنیا والے نے تعلیم نہیں دی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ہستی ہیں آپ کے جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جس کے لیے علم نازل ہوا، وہ ہستی ہیں آپ۔ اور چوتھے امام کی زبان، معصوم کی زبان ہے جو شہزادی زینب کو یہ ٹائٹل دی گئی، کیا مقام ہوا؟ ایک یہ اس اعتبار سے بھی شہزادی کی فضیلت پر غور کیجیے۔ اور کل میں نے پوری مجلس اس کے اوپر پڑھی تھی کہ علم لدنی وہ اسی وجہ سے اس روایت کو سمجھانے کے لیے پڑھی تھی کہ شہزادی کی فضیلت اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ایک فضیلت وہاں سے دیکھیے شہزادی کی۔ اب یہ روایت کے گوشے ہیں، یہ میں نکال کر چن کر جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک وہاں پر دیکھیے جب شام غریبہ کے اندر شہزادی نے، توجہ کیجیے، جب شام غریبہ کے اندر شہزادی نے چوتھے امام کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور جب جلے ہوئے خیموں سے باہر لے کر آئی۔ کیا مطلب جلے ہوئے خیموں سے؟ کیا مطلب؟ امام حسین کو بعض روایت کے مطابق ایک فضیلت امام حسین کی یہ ہے، اچھا مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں یہ والے مائک پہ فوکس کروں تاکہ جو ہے وہ آواز وہاں پر بھی صحیح طریقے سے پہنچے۔ تو ایک فضیلت یہ امام حسین کی کہ جو کربلا میں قتل ہونے کے عوض امام حسین کو ملی، امام حسن کو نہیں مل سکی۔ ایک خصوصیت امام حسین کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین کو اس شہادت کے عوض میں ایک خصوصیت یہ ملی کہ پروردگار عالم نے بعد کے 9 امام حسین کی صلب میں رکھ دیے۔ روایت ہے نا وَتِسْعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الحسین علیہ السلام۔ تو امام حسن اور امام حسین میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ پروردگار عالم نے کربلا کی شہادت کے عوض، اب اس شہادت کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا سوچئے کہ جس شہادت کے عوض 9 امام ملے، 9 امام حسین کو یہ دیے۔ مگر ایک سوال کروں آپ سے، یہ بتائیے ان 9 اماموں کو بچایا کس نے؟ کس نے بچایا؟ یعنی گویا کہ میں یوں پڑھوں کہ شہزادی شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے صرف سید سجاد کو اٹھا کر نہیں لائیے بلکہ 9 اماموں کو بچا کر لانے والی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ دعا ایسی شہزادی کے صدقے میں ریحان اعظمی صاحب کی طبیعت کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے اس شہزادی کا، اگر آج کوئی بچہ نوحہ پڑھے اور شہزادی زینب کا کوئی نوحہ اگر ریحان صاحب کا لکھا ہوا یاد ہو تو کوشش کریں کہ وہی نوحہ پڑھے، جو بھی آج نوحہ پڑھنے والا ہے اگر کوئی ہے اور شہزادی زینب کے حوالے سے انہوں نے کوئی نوحہ لکھا ہے تو وہ پڑھے، انشاءاللہ اسی کی برکت سے انہیں شفا ملے گی۔ ذرا آپ توجہ کیجئے، 9 اماموں کو بچانے، اگر 9 امام صلب حسین میں ہیں تو ان 9 اماموں کو بچانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ شہزادی ہے، شہزادی زینب سلام۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا مازندرانی نے
آغا مامکانی نے تنقیح المقال، انہوں نے رجال پر ایک کتاب لکھی ہے، تو سب کے تراجم لکھے، یعنی اس مثلا امام حسین کا نام آیا تو ان کے حوالے سے کچھ لکھا، مالک اشتر کا نام آیا تو ان کے حوالے سے کچھ لکھا، شہزادہ علی اکبر کا نام آیا تو ان کے حوالے سے کچھ لکھا۔ شہزادی زینب کا جب نام آیا تو انہوں نے کیا لکھا پتہ ہے؟ آغا مامکانی جیسی ہستی، انہوں نے یہ، آغا مامکانی وہی ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، اگر شب جمعہ مجلس میں نہیں، شب جمعہ اگر مجلس برپا نہیں کی، میں اپنی ساری اولاد کو آگ کرتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کس انداز سے جو ہستی آل محمد کے در سے ایسے متمسک ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ جب شہزادی زینب کا ترجمہ آیا تو لکھتے، ترجمہ کا مطلب یہ کہ ان کی سیرت کے حوالے سے، یعنی ان کے حوالے سے، اس کو کہتے ہیں تراجم، کتب تراجم کہتے ہیں۔ کتب تراجم یعنی جن کتابوں کے اندر شخصیات کی بایوگرافی بیان کی جائے، اس کو کہتے ہیں عربی میں کتب تراجم۔ تو اس کے اندر لکھتے ہیں، جب شہزادی زینب کا تذکرہ ہے، کس انداز سے دیکھیں، الزینب مز زینب وما ادراک مز زینب، زینب تم کیا پہچانو گے کہ زینب سلام اللہ علیہا کیا ہے، اس انداز سے شہزادی کا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی کی فضیلتیں لکھنا شروع کی۔ جب فضیلتیں لکھتے ہیں تو ایک جملہ وہاں پر آ کے لکھا، اور وہ جملہ کیا ہے کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا دربار کوفہ میں داخل ہوئی تھی اور ابن زیاد ملعون مسند نشین تھا، تو شہزادی نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، یا اہل الکوفہ یا اہل الخدر و غدر، اہل کوفہ کی سرزنش کی۔ وہاں پر جو ہے وہ شہزادی نے ایک طویل خطبہ دیا۔ تو اس خطبے سے پہلے شہزادی جب خطبے دینے کے لیے کھڑی ہوئی تو کچھ جملے جو راوی نے لکھے کہ اس خطبہ دیتے وقت عالم کیا تھا، تو کہتا ہے کہ اب دیکھیے یہ راوی کیسے لکھ رہا ہے، وہ حالت کو، ایک جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ایک حالت دیکھ رہا ہے، اسے نقل کر رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا اومأت ای اسکتو، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، جملہ نہیں کہا اسکت، جملہ نہیں کہا۔ اومأت، اومأ کہتے ہیں اشارہ، اومأ الی فلان، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اومأت، شہزادی نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، تو کہتا ہے عالم یہ تھا کہ ابھی زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا، لفظ استعمال نہیں کیا ہے، لفظ استعمال نہیں کیا، ابھی اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ۔ کا حالت یہ تھی فسکنت الاجراس وحددت الانفاس، ایسا تھا کہ جیسے کسی کی سانسیں بھی رک گئی ہوں اور گھوڑے کے گلوں میں بڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی۔ سکنت الانفاس وحددت الاجراس، گھنٹیاں خاموش ہو گئیں اور ایسا سکوت ہو گیا کہ جیسے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کی سانسیں رک گئی ہوں۔ میں کہوں گا یہ شہزادی نے ابھی زبان سے اسکت نہیں کہا ہے، یہ شہزادی کے اشارے پر پروردگار عالم نے یہ قدرت دی ہے تکوین کے اوپر کہ زینب اشارہ کرے تو ایسی خاموشی چھا جائے۔ اللہم صلی علی یہ صرف ایک اشارے کا کمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینیہ ہے، یہ ولایت تکوینیہ ہے کہ کس انداز سے شہزادی کا خلی، ایک اشارے کا کمال یہ کہ سانسیں رک گئی، اور یہ راوی منظر کو نقل کر رہا ہے اس وقت، اور اس کے بعد رکا نہیں، پھر کہتا ہے لم ارا حفرتن انتق منہا، مگر اس جملے کو سمجھانے سے پہلے اب ایک مقدمہ سنیے۔ لم ارا خفرتن انتق منہا، اس کا ترجمہ ابھی کیا ہے، ترجمہ کرتا ہوں بعد میں، بلکہ پہلے ترجمہ سنیے پھر ایک مقدمہ۔ خفرتن کہتے ہیں ایسی عورت کو جو انتہائی با حیا ہو، توجہ کیجئے گا، انتہائی با حیا ہو کہ اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو بھی نہ کی ہو، ایسی با حیا عورت ہو کہ اتنی با حیا ہو
اب دیکھیں راوی منظر کو دیکھ رہا ہے، راوی منظر کو دیکھ رہا ہے، مگر عکاسی کیا کر رہا ہے؟ اور یہ کوئی شیعہ راوی نہیں ہے کہ اس نے محبت اہل بیت میں لکھ دیا الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ جس کے اوپر دشمن بھی گواہی دیں۔ اب وہ کس انداز سے منظر کو لکھ رہا ہے پتہ نہیں، میں یہ آپ تک پہنچا سکوں یا نہیں پہنچا سکوں، اور اگر واقعاً پہنچا سکا تو پھر شہزادی کی عظمتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ کہاں مقام ہے شہزادی زینب کا۔ لم ارا خفرتن، خفرتن کس کو کہتے ہیں؟ اتنی باحیا عورت کہ جس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو بھی نہ کی ہو، ایسی باحیا عورت۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ لم ارا خفرتن ان تکو منہا، اتنی باحیا عورت بھی تھی مگر گفتگو ایسی کی کہ کوئی عورت ایسی گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی یہ کیسے دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں؟ ایک طرف حیا اتنی شدید، دوسری طرف گفتگو اتنی فصیح، کیسے ہو سکتا ہے؟ جمع کریں اس کو ذرا، اپنے عقلوں میں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ میں جب تک پانی پیتا ہوں آپ ذرا جمع کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے یہ جمع؟ ایک درود پڑھیں محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر نہیں ہو سکتا نا جمع؟ اتنی فصاحت رکھتی ہو بھائی، جس عورت نے ساری زندگی گفتگو نہیں کی ہو کسی مرد کے سامنے، وہ منبر پر آ کر اتنی فصیح گفتگو کیسے کرے؟ اب چوتھے امام کا جملہ ذرا سوچئے کہ انتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، یعنی جب چاہا علم پروردگار کو حاصل کر لیا، جب چاہا، جب چاہا۔ اور کیا منظر، مطلب میں اس جملے کو جب بھی پڑھتا ہوں نا، جب بھی پڑھتا ہوں کھو جاتا ہوں کہ کیسے جمع ہو سکتی ہے یہ دو چیزیں؟ اتنی باحیا عورت، اتنی فصیح گفتگو۔ میں نے کوئی اتنی باحیا عورت نہیں دیکھی، یعنی کیا مطلب؟ راوی کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ اتنی حیا کے ساتھ جو حیا کی ایسی پیکر ہو، وہ اتنی فصیح گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو اور جس کو جملے کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کروں، تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں، یعنی کیا مطلب؟ راوی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ دونوں ضد ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر رکیے، ایک فضیلت آپ کو آپ نے کئی مرتبہ ممبر سے سنا ہوگا، اور اس فضیلت کو کئی مرتبہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب ایسی ہستی تھی کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے متضاد چیزوں کو جمع کیا تھا۔ اور میں نے کئی ایک مرتبہ ممبر سے یہ فضیلت سنی بھی ہے، مگر آج پڑھ پہلی دفعہ رہا ہوں یہ فضیلت، اور جس انداز سے پڑھنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا کہ کیا مطلب۔ خلیل ابن احمد فرائدی نے غالباً یہ جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ کہا تھا کہ احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ علی ابن ابی طالب کا ہر ایک سے مستغنی ہونا اور ہر ایک کا علی کا محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی سب کا امام ہے۔ عظمت مولا کائنات بلند تر صلوات صلی اور اسی طریقے سے ایک فضیلت اس باب میں کیا لکھی گئی کہ علی کے اندر متضاد چیزیں جمع ہو گئی تھی کہ جو عرفاً عام طور پر لوگوں میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا علماء نے لکھا کہ جو میدان کا شہسوار ہو وہ مصلی عبادت پر ایسا عابد نظر نہیں آتا، مگر علی کون ہے کہ تلوار چلے تو لا فتح، توجہ کیجئے گا، تلوار چلے تو لا فتح کا مالک بن جائے، مصلی عبادت پر آئے تو عابد بن جائے۔ ایسی عبادت ہے کہ جب چوتھے امام کو کسی نے کہا مولا آپ کتنی عبادتیں کرتے ہیں، مولا نے کہا ایک مرتبہ ذرا صحیفہ علی ابن ابی طالب تو لانا، جیسے ہی کھول کے دیکھا تو کہا کہ کون ہے کہ جو علی کی جیسی عبادتیں کر سکے، کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکے؟ چوتھے امام جو زین العابدین ہیں وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔
یہ عام طور پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ میدان کا جو شہ سوار ہوگا نا، عام میں مجلس میں کہہ لیں، دیکھیں بہت سے لوگ مجلس کا شوق رکھتے ہیں، وہ والنٹری میں بہت آگے ہوتے ہیں، مگر ان کو فرش عذاب پر ان سے نہیں بیٹھا جاتا بہت دیر تک. ہاں مصائب میں آ جائیں گے مگر بہت زیادہ نہیں بیٹھا جاتا. یہ ہے عام طور پر ایسا ہے. وہ انسان کے جو عبادت میں بہت زیادہ ماہر نظر آتا ہے، یہی تو وجہ ہے ہمارے یہاں پر یہ سارے مسائل اسی وجہ سے تو ہیں. وہ صف ماتم میں نظر نہیں آتا، جو صف ماتم میں نظر آتا ہے وہ صف نماز میں نظر نہیں آتا. تو عرفاً یہ تمام چیزیں جمع ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مگر علی ابن ابی طالب کے اندر وہ تمام فضیلتیں کہ جو بڑے بڑوں میں نظر نہیں آتی تھی وہ سب جمع ہو گئی تھیں. یعنی عبادت بھی ایسی، شجاعت بھی ایسی، سخاوت بھی ایسی. محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل کہتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی. نعرہ یعنی وہ چیزیں اور جمع نہیں ہو گئی تھی، صرف سب کمال پر تھیں. یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ اگر میدان میں بہت شجاع ہوگا تو اس کے اندر عبادت میں تھوڑا سا جھول نظر آئے گا. مگر علی کی عبادت کیسے کہ اگر تیر بھی نکالا جائے تو نماز کے وقت کا انتظار کیا جائے. اور اگر کوئی آ کر کہہ دے یا علی وہ حاتم طائی کتنا سخی ہے، 40 دروازے سے لوگ جاتے ہیں، 40 کے 40 دروازے سے دیتا ہے. مولا نے کیا جملہ کہا ایک ہی دروازے سے اتنا کی. اسے دوسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ یعنی دیکھیے علی کی سخاوت کا معیار کتنا بلند، علی کی شجاعت کا معیار کتنا بلند، علی کی عبادت کا معیار کتنا بلند، علی کی کریمی کا معیار کتنا بلند، علی کی رحمت کا معیار کتنا بلند. ہر چیز کمال پر نظر آئے گی علی ابن ابی طالب میں. اور یہ کیوں علی کی فضیلت ہے؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اگر جمع ہو بھی گئی تو کمال پر نہیں ہوتی، مگر علی کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں جمع ہوگی. تو یہ علی کی فضیلت ہے کہ متضاد صفتیں جمع ہو گئی. راوی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ کوئی اتنی باحیا عورت اور ایسی گفتگو، یعنی یہ دونوں صفتیں متضاد تھی، کسی عورت میں جمع نہیں ہو سکتی. جس میں جمع ہو جائے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. شہزادی اب گفتگو تیزی سے مکمل کرنی ہے، اب وقت نہیں ہے، اب بالکل بس آپ صرف سنتے رہیے. تو اب یہ ہے شہزادی کہ جہاں کس طریقے سے صفتیں جمع ہو جائیں. اور راوی نے کیا کہا؟ اگلا جملہ کیا کہا؟ لم ارا خفرتن، میں نے ایسی باحیا عورت نہیں دیکھی کہ جس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو بھی نہ کی ہو اور اسے ممبر پہ کھڑا کیا جائے، شرابی مجمع ہو، اغیار کا مجمع ہو، اور ایسی گفتگو. اور کیسی گفتگو کہ وہ نہیں کہ جو صرف مسجد کوفہ میں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ وہ کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی خطبہ شہزادی کو سنا. کیا ہے یہ؟ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب جو گفتگو تو کی، تشبیہ کیسے دوں؟ تشبیہ کیسے دوں؟ کس کے جیسی گفتگو کی؟ تو اگر زینب کی گفتگو سے شباہت کے لیے اسے کوئی اور ملا بھی تو کیا کہا؟ کأنہا تفرغ عن لسان ابیہا علی ابن ابی طالب. ایسا لگتا تھا کہ دربار میں علی خطبہ دے رہے ہیں. توجہ کیجیے، یعنی اسے کوئی اور مثال نہیں ملی. اگر زینب کے کلام کے لیے کوئی مثال ملی تو علی مثال بن سکے. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. یہی تو جملہ ایک مرتبہ ایک خطیب نے منبر سے پڑھا تھا کہ زینب کے کلام کے لیے مثال ملی تو علی ملے. ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ سڑکوں پر دیواروں پر یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد لکھا ہوا ہوتا تھا.
تو اب جو کاٹنے کے بعد کچھ لکھتا بھی تھا تو وہ لکھتا تھا یا اللہ مدد. توجہ کیجئے گا. تو میں یہ کہوں گا بندے کو بھی اگر علی کے مقابلے پر کوئی نظر آیا تو اللہ بھائی لاتے نا کوئی اور. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے, یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب بہت سے ہیں سرکار مرتضیٰ کے لیے. نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا, خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے. حیدری اظہار ناروا کے لیے, ناپسند تھا اظہار. کیوں علی کو کیوں خدا کہہ رہے ہو؟ علی خدا نہیں ہے. اسی وجہ سے تو علی نے ٹھوکر مار کے زندہ بھی کیا تھا تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. تو دیکھیے متضاد صفتیں جمع نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, مگر علی میں جس انداز سے جمع ہوئی. اور پھر کیا کہا کأنها تفرغ عن لسان ابیہا, ایسا لگتا تھا کہ لسان علی ابن ابی طالب خطاب کر رہی تھی زینب کے لیے. دیکھیے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے علی کا خطبہ دیکھا تھا. تو اب میں یہ جملہ کہوں گا, اب میں یہ جملہ کہوں گا اور اسے حفظ کر لیجئے کہ اگر شہزادی کے خطبے کو دیکھنا ہے نا تو نہج البلاغہ کے مقابلے پر تولنا, نہج البلاغہ کے مقابلے پر تولنا اس کی فصاحت کو. یہی وجہ ہے کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں شہزادی کے جملے جملے کی وضاحت کے لیے, حرف حرف کی وضاحت کے لیے کہ کیا خطبہ دیے شہزادی. یہ 2 فضیلتیں شہزادی کی. تیسری خصوصیت سنیے, تیسری خصوصیت کیا ہے کہ ایک عظیم فضیلت شہزادی کی. بی بی حکیمہ خاتون, آپ سب نے نام سنا ہے, آپ سب نے نام سنا ہے بی بی حکیمہ خاتون کا. بی بی حکیمہ خاتون جب امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی تو ان کے پاس ایک شخص آیا, اور آنے کے بعد سوال طویل ہے, اب میں بہت ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے بہت مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ الی من تفزع الشیعہ, کا امام کون ہے؟ کہا وہی امام ہے. امام زمانہ کا نام لیا, کہا وہ امام ہے. تو کہا کہاں ہے؟ کہا پردہ غیبت میں. تو سوال کیا الی من تفزع الشیعہ, شیعہ کس کے پاس جائیں سوال کرنے کے لیے؟ تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ الی الجدہ, الی الجدۃ ام محمد. اب یعنی کس کی طرف جائیں؟ امام حسن عسکری کی والدہ کے پاس. امام حسن عسکری کی ام ابو محمد, کیونکہ امام حسن عسکری کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد. اور ابو محمد کی والدہ یعنی امام حسن عسکری کی والدہ. اور امام حسن عسکری کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اب ان کے 7 نام ہیں تاریخ کے اندر, 7 نام ہیں تاریخ کے اندر. سوسن بھی نام ہے, حدیث بھی نام ہے, حدیثہ بھی نام ہے, سلیل بھی نام ہے, اور بھی بہت سارے ان کے جو ہے وہ تقریباً غالباً 7 سے یا 8 نام جو ہے وہ شہزادی کی والدہ. حریبہ نام ہے, سمانہ نام ہے, اسفانہ نام ہے, اور ان ناموں میں سے ان کا ایک نام ہے جدہ. انہیں جدہ کیوں کہا جاتا تھا؟ امام حسن عسکری کی والدہ کو جدہ کہا جاتا تھا. کیوں جدہ کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ امام زمانہ کی جدہ تھی, امام زمانہ کی جدہ تھی, یعنی دادی تھی امام زمانہ کی. اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا جدہ. یعنی یہ جدہ گویا کہ یوں تھا, جیسے میں آپ کو مثال دوں, سامرہ کا پورا نام کیا تھا؟ سر من رآ. لہذا جب کبھی آپ تاریخ کے اندر جائیں گے تو سامرہ نہیں ملے گا, تاریخ کے اندر آپ کو ملے گا سر من رآ, یعنی جو دیکھے مسرور ہو جائے. اتنی خوبصورت وادی تھی, جو دیکھے خوش ہو جائے. تو سامرہ کا یہ نام تھا, مگر اس کا جو ہے وہ ایبریویشن کیا بن گیا؟ سامرہ بن گیا. شارٹ اس میں جو ہے وہ مختصر میں اس کو سامرہ کہا جاتا. اسی لیے یہ جدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں تھا کہ جدت امام زمانہ, امام زمانہ کی جدہ, لہذا انہیں جو ہے وہ جدہ کہا جاتا تھا. اب میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ کیوں اس بی بی کے 8 نام تھے. کیوں؟ سلیل, سوسن, حدیبہ, حریثہ, سمانہ, اسفان, جدہ,
کیوں 8-9 نام مشہور تھے؟ اب آپ وجہ سنیں. جناب حکیمہ، اب آپ کہیں گے مولانا آپ تو بی بی زینب پہ جا رہے تھے، یہ کہاں اٹک گئے؟ وہیں پر لے کے جاؤں گا آپ کو، لیکن مقدمہ سنیں تاکہ ایک اور چیز واضح ہو کہ شیعت کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ ایک اور جز شیعت کا ایک اور باب آپ کے سامنے واضح ہو. جناب حکیمہ خاتون کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اب الی من تفزع الشیعہ، شیعہ کس کی طرف رجوع کرے؟ بی بی نے کیا کہا؟ الی جدت، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں علم دی. اس آنے والے نے ایک سوال کیا کہ تم کیا اس دین پر ہو کہ جہاں پر ایک عورت سے دین لیا جاتا ہے؟ کیا سوال کیا تھا؟ کیا تم اس دین پر ہو کہ جہاں پر ایک عورت سے دین لیا جاتا ہے؟ تو اس وقت شہزادی حکیمہ خاتون نے جواب دیا کہ اس کی ایک مثال پہلے بھی موجود ہے. توجہ کیجیے گا، اس کی ایک مثال پہلے بھی موجود ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ان کے 8 نام کیوں ہیں، پھر یہ مثال والی بات بتاؤں. 8 نام اس وجہ سے کہ کیونکہ بی بی حکیمہ نے کیا جواب دیا تھا؟ جدہ کی طرف رجوع کرو. تو کیونکہ چاہنے والے امام زمانہ کا جو بھی حکم تھا جب تک غیبت صغریٰ شروع نہیں ہوئی، ایسا تو نہیں تھا کہ امام زمانہ جیسے ہی پوشیدہ ہوئے غیبت صغریٰ شروع ہو گئی. امام زمانہ پوشیدہ ہوئے، پھر اس کے بعد بی بی انہی جدہ کے طفیل جو ہے وہ پہلے جو نائب تھے عثمان بن سعید، انہیں جو ہے وہ سفارت ملی کہ امام زمانہ نے تمہیں جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے اور تم سفیر ہو. یہ سلسلہ ہے. اور اسی جدہ کے بارے میں اب اس کا مرتبہ بھی دیکھیے، کیونکہ یہ امام کی زبان تھی، امام کے دور کے اندر امام کی زبان تھی، تو 10ویں امام یعنی امام علی النقی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا جملے کہے. امام فرماتے، بلکہ امام علی النقی نے ان کے بارے میں کیا جملے کہے. امام فرماتے ہیں سلیل سلت، سلیل ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلیل. امام نے کیا جملے کہا؟ دیکھیں کام کیا ہے، دیکھیں پھر ربط تھوڑا سا ذہن میں رہے. کام کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان امام زمانہ کی لسان ہے یہ، کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے کہ امام زمانہ اس مسئلے میں کیا حکم دے رہے ہیں تو کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ جدہ کی طرف، سلیل کی طرف. یہ سارے نام ہیں. تو امام ان سے کیا کہتے تھے؟ امام کہتے تھے سلیل سلت من کل آفت و آہت. سلیل کا ایک ترجمہ ہے محفوظ رہنا. سلیل محفوظ رہے گی ہر بیماری سے اور ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے محفوظ رہے گی. پھر وَمِن كُلِّ رِجْسٍ وَنَجَاسَةٍ، ہر رجس، یہ لفظ رجس کو ذہن میں رکھیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس من کل رجس ونجاست، ہر رجس سے دور ہوگی، ہر نجاست سے دور ہوگی. ثم قال، پھر امام نے کہا لا تلبسین حتی یعطیک اللہ عز وجل حجتہ علی خلق، اور تم اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاؤ گی یہاں تک کہ پروردگار عالم تمہاری آگوش میں اپنی حجت کو ڈال دے گا. پروردگار عالم اپنی حجت تمہیں دے دے گا علی الخلق، جو کہ پوری دنیا کے اوپر حجت ہوگی، یعنی امام زمانہ. اور کیسی حجت ہوگی؟ یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، وہ حجت ایسی ہوگی کہ زمین کو عدل سے بھر دے گی کہ جس طریقے سے یہ دنیا جور سے بھری ہوگی. وہ حجت پروردگار عالم جب تک تمہیں دے نہ دے، پروردگار تمہیں اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا. 10ویں امام نے انہیں بشارت دی تھی سلیل سلت. صحیح، اب یہ یاد ہے. اور کیا کیا جملے گئے؟ رجس سے بھی پاک، نجاست سے بھی، غم و آہت سے بھی پاک. یہ اب جناب حکیمہ سے جب اس شخص نے سوال کیا کیا پہلے بھی کوئی ایسی مثال گزری ہے کسی امام کے ساتھ، تو جناب حکیمہ نے کہا کہ ہاں، شام غریبہ کے بعد ایسی مثال گزری ہے. توجہ کیجئے گا، عظمت شہزادی سمجھیے، آج خدا کی قسم سمجھیے عظمت شہزادی. اور امام اور جناب حکیمہ نے کیا کہا اس وقت جملہ؟ کہا کان ما یخرج عن علی ابن الحسین،
کانا ما یخرج عن علی ابن الحسین ینسب الی زینب بنت علی، جو کچھ علی ابن حسین کی زبان سے نکلنا تھا سب کچھ زینب کی زبان سے نکلا، یعنی کہ زینب کبریٰ لسان امام تھی۔ تو اگر توجہ کیجئے گا، تو اگر سلیل لسان امام ہو تو امام کیا مرتبہ دے رہے ہیں؟ تو اب ذرا زینب کبریٰ کے مرتبے کو پہچانیے، جبکہ سلیل آل رسول میں سے نہیں ہے زینب کبریٰ، محمد مصطفیٰ کی نواسی بھی ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مرتبہ واضح ہو رہے؟ کیا مرتبہ ہوگا؟ اب مجھے بتائیے عقل درک کر سکتی ہے شہزادی کا رتبہ؟ عقل درک نہیں کر سکتی، مگر آج بھی حسب سابق بہت ساری باتیں رہ گئی، جو رہ گئی وہ رہ گئی۔ واقعاً کچھ اور چیزیں تھیں جو شہزادی کے فضیلت کے باب میں کہنا چاہ رہا تھا، بہت سی۔ ایک فضیلت، اب اجازت دیں، تھوڑی سی اجازت دیں۔ آگئے جعفر کبیر لکھتے ہیں، آیت اللہ جعفر کبیر، بحر العلوم، خاندان بحر العلوم سے ایک فضیلت لکھتے اپنی کتاب کے اندر شہزادی کی۔ اب اس فضیلت کو سمجھانے کے لیے پھر ایک مقدمہ ہے، چھوٹا سا صرف سن لیجئے، بہت مختصر سا، ہاتھ جوڑ کر۔ آخری مجلس ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ واقعاً مقام زینب سے ہم آشنا ہی نہیں ہیں، ہم آشنا ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے شہزادی کا مقام۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ علی کا نام لو مشکل آسان ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں خالی ایک مرتبہ دل سے زینب پکارو، ساری مشکلات انسان کی آسان ہو جائیں۔ جس نے اماموں کی مشکلوں کو دور کیا ہو نا، اس سے زینب کہتے ہیں، جس نے امامت کی مشکل کو دور کیا ہو۔ کون ہے شہزادی زینب؟ سنو روایت آپ لوگوں کے ذہن میں، جب بھی کبھی رسول خدا کے سامنے جناب زہرا آتی تھی، رسول خدا، روایت ہے، یہ آل محمد کا طریقہ کار ہے۔ اس سے پہلے کی ایک روایت بیان کروں، جب واقعہ اخوت ہوا، واقعہ اخوت کیا ہے؟ رسول اللہ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا علی اپنے گھر چلے گئے، حجرے میں بیٹھ کے رو رہے تھے، شہزادی زہرا نے پوچھا علی کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہا محمد مصطفیٰ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، کاش میرا بھی کسی کو بھائی بناتے، میں بھی اس کی خدمت کرتا۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ گھر پر آئے، کہا علی تم تو میرے بھائی ہو، کہا علی تم تو میرے بھائی ہو۔ اور بھائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی کا کام یہ ہوتا ہے بھائی کے اوپر سے مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ کہا علی تم تو میرے بھائی ہو، میری مشکلوں کو آسان کرنے والے ہو۔ اور اس کے بعد بی بی خدیجہ کہتی ہے اتنی دیر تک گلے لگے کہ میرا ایک دستور تھا کہ جب کبھی رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے میں کبھی بیٹھتی نہیں تھی۔ جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے میں بیٹھتی نہیں تھی۔ اس دن رسول نے علی کو ایسے گلے لگایا کہ میرے پیروں میں ورم پڑ گئے، کہ اتنی دیر تک علی کو گلے سے لگایا کہ میرے پیروں میں ورم پڑ گئے کھڑے کھڑے۔ اب آپ تصور کیجئے کتنی دیر ہوگی، مجھے نہیں معلوم، بس یہ جملہ ہے۔ تو یہ آل محمد کے گھر کا دستور تھا کہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، جب کسی کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ رسول اللہ جب جناب زہرا کو دیکھتے تھے، جیسے ہی آتی تھی کھڑے ہو جاتے۔ آگے جعفر بحر العلوم لکھتے ہیں کہ کتب سیرت کے اندر ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ امام حسین عالی مقام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دیکھا کہ شہزادی زینب سلام اللہ آ رہی ہے، قرآن کو رحل پہ رکھا، احترام زینب میں کھڑے ہو گئے۔ امامت احترام زینب سلام اللہ علیہ میں کھڑی ہو جائے۔ اور کہا کہ یہ ایک آدھ دفعہ نہیں تھا، جب کبھی شہزادی امام حسین کی زیارت کے لیے آتی تھی، امام حسین احترام شہزادی میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مگر جب دربار میں گئی تھی نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اجرکم الزہر، کتنا احترام تھا، جب کبھی شہزادی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ مگر جب کوفے کے دربار میں شہزادی گئی نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہ مصیبت کم نہیں ہے، صرف انسان اس ایک جملے کو یاد کر کے روئے نا عزاداروں، کوئی عام عورت بھی ہے نا، کبھی ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے نا، جب کبھی لڑائی ہو جاتی ہے نا، اگر کسی کے گھر کی عورت آ جائے نا تو انسان بڑا باحیا ہوتا ہے، کہا اس کے گھر کی عورتیں آ گئی ہیں اب ذرا اسے چھوڑ دو۔
یہ کیسے پتھر دل لوگ تھے. حسین کی شہادت کے بعد کس انداز سے آل محمد پر ظلم ڈھاتے رہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا. کاش سید سجاد، بس صرف یہ ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آپ لوگوں نے بڑی محبت دی، ممبر سے دعا دیتا ہوں پروردگار آپ کے یہاں پر عزاداری کو اسی طریقے سے قائم رکھے، اور آپ لوگوں کو پروردگار کوئی غم نہ دے اہلیان مسکت کو سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. جتنے بھی لوگ ہیں بس میرے لیے دعا کرنا کہ جتنی میں نے یہ محنتیں کی ہیں خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور بس مجھے اسی طریقے سے توفیق دے کہ جب تک زندہ رہوں ذکر آل محمد کرتا رہوں. بس عزاداروں کیسے بغیرت مسلمان تھے. میں کہوں گا شاید زینب کو ایک مرتبہ مدینے کا وہ منظر یاد آیا ہوگا جب ماں بھی دربار میں گئی تھی، کرسی نشین تھے، ماں ایک رکے کو لے کر کھڑی رہی، یہ رسول اللہ نے لکھ کر دیا ہے، مگر اس کے ایسے ٹکڑے گئے کہ زہرا اس کے ٹکڑوں کو جمع. عزاداروں آج رسول کے بال پر بڑا شور کیا جاتا ہے نا، کل کہاں تھے وہ مسلمان جو تحریر رسول کو شکستہ کر رہے تھے. اجرکم علی الزہرا. عزاداروں کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، کہا سید سجاد یہی ابن زیاد کا دربار تھا، آپ کے چچا مسلم بھی اس دربار میں آئے تھے، مگر ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے. اگر آپ بھی اس دربار میں آئے ہیں مگر آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کیوں ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے؟ امام نے یہی تو جملہ کہا تھا، کہا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم آئے تھے، مسلم طلحہ تھے، مسلم کے ساتھ علی کی بیٹیاں نہیں تھی. جب میں دربار میں آیا، ارے میرے ساتھ اگر سر اٹھاتا ہوں کئی زینب میں پردہ نظر آتی، کئی کلثوم میں پردہ نظر آتی ہے، ارے کئی ام لیلا، کئی ام فروا. سجاد سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ یہی تو جملہ منہال سے کہا تھا. جب منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث تھی، سید سجاد نے کہا منہال شہادت میراث تھی، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے پکڑتا بازار کوفہ میں سید سجاد کی میراث. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایوم منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار یہ جو مجالس منعقد ہو رہی ہیں خدایا ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا اس میں مجھ سے جو کوتاہی رہ گئی ہے پروردگار ان کوتاہیوں کو تو کسی اچھے انداز سے کسی اچھے عالم کی گفتگو سے ان کوتاہیوں کو پورا فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر حسین کے گھر کو روشن کرنے کے لیے آئے، خدایا ان کے گھروں میں روشنی عطا فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے کوئی اگر کسی پریشانی میں بھی مبتلا تھا مگر پھر بھی در حسین پر آ گیا، خدایا تجھے واسطہ ان مصائب کا خدایا اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے. پروردگار زندگی دے تو محبت آل محمد میں زندگی دے. اس دنیا سے اٹھا تو ایسے اٹھا کہ زبان پہ یا علی کی صدائیں بلند ہو. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ساتھ مل کر انتقام کربلا لینے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم حسین. ماتم سے پہلے چونکہ جناب مولانا صاحب کی آپ کی تقریر کی انتظامیہ کی طرف سے پلس آپ تمام مومنین و مومنات کی طرف